سر بتائیے گا اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت جو ایک ایسے کروشل ٹائم پر ایک ریلیف پیکج دیا عام عوام کے لیے، وہ کتنا فائدہ مند ہے؟ اور جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کیا وہ ویلڈ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی یوکرین اور رشیا کے بعد ایک خوف سا پاکستان میں پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی 8-10 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، تو ایک خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ ابھی جو پچھلے جو پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی، وہ بہت مشکل سے پرائم منسٹر نے اس کو مجبور ہو کر بڑھایا تھا، اور اس کے جو ابھی اثرات آپ نے دیکھے جو کچھ ہوئے، تو یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، انف از انف، ہم نے اپنے عوام کو اب کچھ ریلیف دینا ہے، اب یہ سسٹین نہیں کر سکتی ہے، خاص کر یہ یوکرین اور اس کے کرائسس کے بعد۔ تو یہ کام جو ہوا، جو اب پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے 2 مہینے کی محنت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اٹھے اور کل تقریر کر دی۔ اچھا، 2 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا تھا، جو میکرو اکنامک ایڈوائزری گروپ ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں۔ تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس کے ایک اینگل سے دیکھا جا رہا تھا۔ تو اس میں کافی ڈیبیٹ ہوا، کسی نے کہا کہ جی سلیکٹڈ کر کے دیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے گورنمنٹ میں کہ اس کو ٹارگیٹڈ کر کے اتنے بڑے پیکج کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ لہذا فیصلہ یہی ہوا کہ جی اکراس دی بورڈ کر دیں۔ تو یہ اکراس دی بورڈ ہوا ہے، سب کے لیے ہوا ہے۔ صرف یہ پیٹرول اور بجلی کی قیمت تو کم نہیں ہوئی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوئے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کو بہت برآمد دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آئی ٹی کے علاوہ جو ہے کامیاب نوجوان پروگرام جو ہے 407 بلین اس پہ ایئر مارک کیا گیا ہے 2 سال میں، 1 سال میں نہیں، 2 سال میں خرچ ہوگا، جس میں نوجوان بھی ہے، فارمر بھی ہے، اور جو چھوٹے جو لوگ گھر بنا رہے ہیں، چھوٹے جو گھر بنا رہے ہیں، ان کو بھی گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی۔ تو ایک اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ 5 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپٹ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وائڈ رینجنگ، اور اس کے پیچھے بہت کام ہوا ہے۔ پاکستان کے جتنے ٹاپ اکانومسٹ تھے سب اس سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی، اور کیا اس سے آئی ایم ایف ناراض ہوگا؟ آئی ایم ایف تو کہہ رہا تھا پیٹرولیم لیوی، سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو ہمیں ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے نا کہ بجٹ کا خسارہ آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ وہی چیز نا، بجٹ کا خسارہ یا پرائمری سرپلس یا پرائمری ڈیفیسٹ جو بھی ہے۔ تو اگر وہ حکومت میٹ کر رہی ہے تو اس کے علاوہ ہم جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں عوام کو، کیونکہ یہ جتنے بھی اقدامات لیے گئے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اس کی پوری فائنینسنگ جو ہے ہم نے اس پہ ڈسکس کی کہ اس کو کیسے اس کی فائنینسنگ کی جائے گی۔ دیکھیں، بہت سارے گورنمنٹ کچھ اپنی سیونگ کرے گی، کچھ جو احساس پروگرام ہے ان کو بہت زیادہ بجٹ دیے گئے تھے، ان کے پاس بجٹ پڑے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے تھوڑا سا ادھر ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آئی ایم ایف نے ہمیں جو کووڈ کے حوالے سے $1 بلین کے قریب دیا تھا، اس میں بھی کچھ پیسے پڑے تھے، وہ بھی ادھر ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر نے تقریباً 7 مہینے میں $268 بلین کا زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، یہ اوور اینڈ ابو آف دی آئی ایم ایف ٹارگٹ کے آپ کہہ لیں کہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، پہلے وہ سٹیٹمنٹ ہم ناظرین کو سنوانا چاہتے ہیں، جب آپ نے کہا تھا کہ حکومت جب آئی تو اس سے قبل ان کے لیے پھندے تیار کیے گئے تھے، اگر وہ پروڈیوسر صاحب چلا سکیں۔ کیا یہ 2017 میں پلان بننا شروع ہو گیا تھا؟ میرے خیال میں شاید اس وقت تو میرا اپنا خیال ہے، میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں، انہیں اندازہ تھا کہ شاید ہم، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے نا وہ ہو چکا تھا پاناما، تو پاناما کی وجہ سے اس وقت کے جو حکومت کافی انڈر پریشر میں آ گئی تھی۔ جب ٹرائل چل رہے تھے، روز صبح دوپہر شام میڈیا دکھا رہا تھا، تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید کہ ہمیں اب اگلی گورنمنٹ نہ ملے، ہمیں اگلی گورنمنٹ نہ ملے۔ تو جانے سے پہلے اتنے حالات کو خراب کر دو
کہ آنے والا بھی جو ہے نا وہ اس کو سنبھال نہ سکے اور ہم اچھے نظر آنے لگے، اور یہی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حالات خراب کیے گئے تھے، اب گورنمنٹ اس قابل ہو گئی ہے کہ ان حالات خراب جو تھے ان سے نکل آئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اب جو سرپلس ہے، جو اپنا ٹارگٹ ہے، اس سے آگے جا کر یہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اب عوام کو اس کا براہ راست ریلیف ملنا شروع ہو گیا، لوگ حیران ہیں اس پہ، تو کیا ان پھندوں سے نکل آئی گورنمنٹ؟ دیکھیں، ابھی ہم اس طریقے سے نکلے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ ضرور کیا کہ اب ہمیں بہت اس قوم نے سہ لیا ہے مہنگائی، اب اس کو کم کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج جو ڈیٹا بھی آیا ہے اس میں بھی انفلیشن نیچے آ گیا، 13.2% تھا انفلیشن، اب 12 پہ آ گیا ہے۔ اور یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں، اس سے جب اگلے اپریل کے مہینے میں جو نمبر آئے گا آپ دیکھیں گے انفلیشن اور بھی کم ہو چکا ہوگا۔ تو بیسیکلی مہنگائی کو کم کرنا بھی تھا اس میں، اور لوگوں کے ایک ریلیف بھی پرووائڈ کرنا تھا۔ آپ سوچیں کہ 10 روپے اگر آپ پیٹرول کی قیمت کم کریں، بجلی آپ کے 20 سے 25% آپ کا بجلی کا بل کم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے ریلیف ہے نا، آپ کو ڈائریکٹ کیش دینے کے بجائے آپ کو اس طریقے سے آپ کی سیونگ کر دی۔ سو اے روپی سیوڈ از روپی ارنڈ، تو اس طریقے سے کیا گیا۔ لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنے والی حکومتوں کے لیے بہت مشکلات کریٹ کر رہے ہیں۔ میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2017-18 کے مالی سال میں جو بجٹ پیش کیا گیا تھا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایگزمپشن لمٹ جو تھا ٹیکس کا، وہ کوئی 4,000 تھا، وہاں سے بڑھا کے 4 لاکھ تھا، وہ بڑھا کر 3 گنا بڑھا دیا گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 3 گنا ٹیکس ایگزمپشن جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا، اور آپ نے آدھے سے زیادہ جو ٹیکس پیئر تھے، انکم ٹیکس دیتے تھے، وہ بریکٹ سے نکل گئے۔ تو یہ آنے والے کے لیے مشکلات ہی کریٹ کیا تھا نا آپ نے۔ پھر جو کچھ بھی ہوا، جس طریقے سے امپورٹ سرج ہو رہا تھا ہمارا 2017-18 میں، اور تقریباً $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی کیا تھا۔ اور میں نے 2017 میں آرٹیکل لکھا تو جو عامر ضیاء صاحب کے میگزین نیریٹیوز میں چھپا تھا، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آئی کین سی کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ہو رہا ہے کہ اتنی حالات کو خراب کر دو کہ آنے والی حکومت کے پاس کوئی چارہ نہ ہو کہ وہ IMF میں جائے، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، تو اس قسم کے بیانات دینے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر ہے ہمیشہ آپ وہ واحد ایک آواز تھے جنہوں نے ہمیشہ IMF کے پاس جانے کی مخالفت کی، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے تجزیہ کار جو پہلے کہا کرتے تھے کہ IMF کے سامنے خود مختاری سرنڈر کر دیا ہے اور ان کے کہنے پر قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی حکومت اور عوام کی کمر توڑ دی ہے، کل سے وہ یہ کہنے شروع ہو گئے کہ اب یہ جو حکومت نے اعلان کیا ہے اس سے معیشت کی کمر ٹوٹ جائے گی اور بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری قوم اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے، بہت زیادہ پولرائزیشن ہے ہمارے ملک میں۔ جو حکومت میں ہے وہ ایک طرف ہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی اپوزیشن والوں سے آپ بات کریں گے وہ یہی کہیں گے۔ تو میرا تو کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی معیشت کے نئی ٹانگیں ٹوٹیں گی، کیونکہ اس کی تمام پروویژننگ کی گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے محنت ہوئی ہے، اور تقریباً 12 سے 15 جتنے بھی اس ملک کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، آپ یو نیم اٹ، اینڈ دے آر ان دی کمیٹی۔ تو اب یہ کلیکٹیو وزڈم ہے، 12-15 لوگوں کا ایک کلیکٹیو وزڈم تھا، اس میں پھر کیبنٹ کے وزیر بھی تھے، فائنانس منسٹر اس کے سربراہی کر رہے تھے۔ یہاں 2 مہینے تک ڈیلیبریشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں اس کو، پورا پری پلان تھا یہ، اور تمام چیزوں کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کر کے یہ ریلیف پیکج اس وقت عام عوام کو دیا گیا۔ لیکن جاننا چاہوں گی کیا یہ ایک انسٹنٹ ریلیف ہوگا یا آگے بھی عوام کو اس طرح کے ریلیف ملتے رہیں گے؟ یا کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول پرائسز بڑھ بھی رہی ہیں، اور بھی انٹرنیشنل لیول پر جس طرح کا سینیریو اس وقت کریٹ ہوا ہے، تو اس کا امپیکٹ ہم جیسی کنٹریز پہ پڑ سکتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ انسٹنٹ ریلیف ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو ریلیف تو ابھی ہوا ہے، اور یہ جون تک یہیں پہ کھڑا رہے گا۔ ٹھیک ہے،
जून तक के पेट्रोल के प्राइसेस और बिजली के प्राइसेस यही खड़ी रहेंगी, चाहे दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए पेट्रोल की कीमत। तो ये आवाम को यह है कि कम से कम 4 महीने सुकून से तो रह सकते हैं, उसके बाद देखा जाएगा बजट के जमाने में कि हुकूमत और क्या कर सकती है। ठीक